اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا موضوع ہے اگر اس کی طرف بڑھیں اور اس کے بارے میں بات کریں تو وہ ہے موت۔ تو وہاں پر کیا کیا ہوگا، کیا سوالات ہوں گے اور کیسے تمام مراحل ہوتے ہیں، تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے جو ہمارے علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو مذہبی اسکالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعارف آپ سے کرائیں۔ مفتی سید شاہ حسین گردیزی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا، اور یقین یہی ہے، امید یہی ہے کہ آج اس محفل میں ہم یقینی طور پر بہت ساری چیزوں کے بارے میں علم حاصل کریں گے اور اپنے آپ کی تصحیح اور اپنی جو غلطیاں ہیں، جو متس ہیں، انہیں سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھتی ہوں کہ موت برحق ہے، سب کو آنی ہے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور جو عالم برزخ ہے، دنیا اور آخرت کے درمیان جو ایک اور عالم ہے، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب نے قرآن حکیم کی آیات تلاوت کی ہیں اور اس میں یہ واضح پیغام ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے اس مرحلے سے گزرنا ہے، ہر جاندار نے۔ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے تو ایک دن اس کے آنے کا ہوتا ہے اور ایک دن اس کے جانے کا ہوتا ہے۔ جیسا آپ نے کہا ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے اور ہر انسان کو اس بات کا اعتراف ہے، کیونکہ یہ وہ حقیقت ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، جس کو ہم روز دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ اب جب انسان کے اوپر موت آتی ہے تو جب اس کو آخرت کی فکر لگتی ہے، اور پھر کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں وہ اس وقت بھی اپنی اصلاح کا جو ان کا نظام ہوتا ہے اس کو وہ ترک نہیں کرتے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ حالانکہ ان کے بیٹے تربیت یافتہ تھے، لیکن آخری وقت میں وہ پھر ان کو ایک دفعہ اس طرف توجہ دلانا چاہتے تھے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ہم آپ کے جو آبا کے الہ ہیں، آپ کے جو الہ ہیں، جو حضرت ابراہیم کے، حضرت اسماعیل کے، حضرت اسحاق کے جو معبود ہیں، ہم انہی کی عبادت کریں گے۔ تو گویا میں اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو ہر شخص کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، تو اس نظام کے تحت وہ اپنی تیاری کرتا ہے، لیکن تیاری جب وہ کرتا ہے تو اس کو کچھ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، کچھ حقیقتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں کہ مرنے سے پہلے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب میرا وقت آ گیا ہے۔ کچھ تو ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے سامنے آ جاتے ہیں، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک اور مقبول بندے جو ہے نا وہ ان کو نظر آنے لگتے ہیں، اور وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ فلانے صاحب آ رہے ہیں، فلانے حضرت آ رہے ہیں، تو ان کے لیے جگہ جو ہے نا تیار کرو۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو موت سے پہلے آتی ہیں۔ پھر موت جو ہے وہ اصلی حقیقت جب آتی ہے سو وہ آ جاتی ہے، انسان بظاہر جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے پھر وہ سو جاتا ہے، اور ایسا سوتا ہے کہ اب اس کے اٹھنے کا کوئی اس کے اٹھنے کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ جب آدمی مر جاتا ہے، موت اس کے اوپر واقع ہو جاتی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس کے بعد بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں۔ یہ ساری باتیں نقل پہ موقوف ہے، عقل پہ کوئی بات موقوف نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا آگے جو معاملہ ہے یہ عالم غیب کا معاملہ ہے۔ اس میں اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ کہا ہے اس کو قبول کیا جائے گا، اس کے ماں سوا کسی اور کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال و جواب کرتے ہیں، اور سوال و جواب یہ ہے کہ مر ربوں کا، ما دینوں کا، اور ما تقول فی حق ھذا الرجل، کہ آپ کا رب کون ہے اور آپ کا دین کون سا ہے، اور پھر اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی صورت مبارکہ دکھائی جاتی ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ اس شخصیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو۔ اب اگر وہ مومن ہوتا ہے تو پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بارے میں بہت شاندار کلمات کہتے ہیں، اور اگر وہ کافر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ تو یہ سوالات اس سے ہوتے ہیں۔ ان سوالات کے بعد جو ہے اگر وہ نیک آدمی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے نوم کا نومت العروس،
کہ جیسے دلہن شادی والی جو ہے نا سو جاتی ہے تو اس طریقے سے تو بھی جو ہے نا اب سو جا، یعنی یہ سکون کے ساتھ اب تو سو جا۔ اب اس کا وہ جس کو آپ برزخ کہہ رہی ہے، برزخ تو قبر میں آنے سے شروع ہو گیا، بلکہ موت ہی سے شروع ہو گیا، تو اب اس کا اصل مرحلہ شروع ہوا کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ اب آپ جو ہے نا آرام کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، کہ مومن کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس آدمی کے بارے میں یہ بات یہاں تک ارشاد فرمائی۔ اب وہ دوسرا مرحلہ ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ کافر ہے یا وہ گناہگار ہے، تو اس کو ہلکی سی جھلک جو ہے اس کو عذاب کی یہاں پر بھی دکھائی جائے گی قبر کے اندر، جی قبر کے اندر، اور اس کو عذاب ہوگا۔ یہ برزخ کی جو زندگی ہے ظاہر ہے اصل حساب تو آخرت میں ہوگا، لیکن ہلکا سا جو ہے نا اس کو یہاں پر دکھایا جائے گا۔ جو مسلمان ہوں گے انہیں تو شفاعت نصیب ہوگی۔ جیسے ہی روح قبض کر لی جاتی ہے تو وہ کیا وہ عالم برزخ چلی جاتی ہے، یا جو موجودگیاں جو گھر والے وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کتنی صداقت ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کہتے ہیں نا کہ آپ میت کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو جب اس کا تعلق ختم ہو گیا روح کا اور بدن کا، تو پھر اسے تکلیف کیسے ہوتی ہے اس میت کو، اس جسم کو، اور پھر جب قبر میں پہنچتے ہیں تو پھر کیا عالم ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے، وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آئیں گے۔ رمضان عشق میں ہمارے ساتھ رہیے۔ بات ہم آج کر رہے ہیں موت کے اوپر اور مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ گفتگو کا سلسلہ یہاں سے ٹوٹا تھا کہ کیا مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق جسم سے رہتا ہے، اور اگر روح اور بدن کا کوئی تعلق نہیں ہے، جدا ہو جاتی ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ میت کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کے پاس بیٹھے جو شخص رو رہے ہوتے ہیں اس سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں پھر کیسے، یا ہمارا گمان ہے یا اس میں صداقت ہے، بتائیے گا مفتی صاحب۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی روح حیوانی جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے، وہ الگ ہو جاتی ہے۔ جسم کو ہم قبر میں رکھ دیتے ہیں اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ اب ہمارے عقیدے کے مطابق جب روز حشر آئے گا تو یہ خود آدمی یہاں سے، یہ میت جو زندہ ہو جائے گا اور یہ خود اٹھ کے اپنے قدموں سے حشر میں پہنچے گا۔ صحیح۔ لیکن یہ جو حضرت نے بھی کہا ہے کہ یہ جو مادی جسم ہے یہ خاک میں مل جاتا ہے اور خاک ہو جاتا ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ نے ایک اور قاعدہ بنایا جو خواص کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جیسے انبیاء کرام ہیں یا اس کے جو مقبول بندے ہیں، تو ان کا جسم خاک میں ملنے کے باوجود خاک نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس پر میں قرآن حکیم سے ایک آیت کریمہ پیش کرتا ہوں۔ ضرور۔ قرآن حکیم میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام سے کہ وَاسْأَلْهُمْ، کہ آپ سوال کریں ان لوگوں سے کہ جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، کہ جو رسول آپ سے پہلے گزر چکے ہیں آپ ان سے سوال کیجئے اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کہ کیا اللہ نے رحمان کے علاوہ یعنی اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم دیا ہے۔ اب اللہ جل جلالہ یہ ارشاد فرما رہا ہے جو انبیاء کرام گزر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ سوال کریں، ان سے سوال کریں۔ تو جب ان سے سوال ہوگا تو سوال اسی سے ہوتا ہے جو جواب دے سکتا ہے، جو جواب نہیں دے سکتا اس سے سوال نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم عالم دنیا میں ہے اور وہ انبیاء کرام سارے کے سارے عالم برزخ میں ہیں۔ لیکن وہ تو ایک ایکسیپشنل کیس ہے، جو سوال جس کا جواب میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ سوال مجھے نہیں کلیئر ہو رہا کہ آیا کہ آپ کو اسی طرف دیکھیں وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں، برحق ہے، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اسی طرف لا رہا ہوں کہ وہ انبیاء کرام جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں تو ان سے اللہ جل جلالہ سوال کا حکم دے رہے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بے شمار حدیث ہیں، ان حدیث میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ جل جلالہ نے زمین کو منع کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے گی نہیں،
اور یعنی انبیاء کرام کے جسم خاک میں خاک نہیں ہوں ٹھیک گے. ہے. اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے. رزق دینے کا یہ مطلب ہے کہ وہ ان کو روحانی غذائیں اللہ جل جلالہ کے انوار و تجلیات جو ہیں وہ ان کو ملتی رہتی ہیں. صحیح. تو یہ میرا کہنے کا مطلب یہ ایک خاص بات ہے جو انبیاء کرام یا جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کے لیے یہ معاملہ ہے. جو عام لوگ ہیں اور وہ وہی ہے جو حضرت نے فرمایا ہے صحیح. کہ وہ خاک میں مل کے خاک ہو جاتے ہیں. اب وہ جو خاک تو ہو گئے ہیں لیکن ان کی جو روح ہے اس جسم کے اجزاء کا ان سے ایک تعلق رہتا ہے. تو جب ایک کو اذیت پہنچتی ہے تو اس کی اذیت دوسرے کو پہنچتی ہے, ان کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے. یہ جو آپ نے کہا ہے کہ کوئی روتا ہے تو اس کو اذیت پہنچتی ہے, اذیت ضرور پہنچتی ہوگی لیکن وہ یہ اذیت پہنچتی ہوگی کہ ان کو نہیں رونا چاہیے جو ہے. کیوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے کہ من حد الحدود ومن شق الجیوب فلیس منا, کہ جس نے مصیبت کے وقت اپنے رخساروں پہ ہاتھ مارے, جس نے اپنا گریبان پھاڑا, فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو گویا یہ ایک مصیبت کا وقت ان پر آیا ہے تو یہ اس جو ہے بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے تو وہ جو جسم ہے, جسم کے جو اجزاء ہیں ان کا اور روح سے آپس میں ایک تعلق رہتا ہے اور ایک خوش ہوتا ہے دوسرا بھی خوش ہے, اور اگر ایک پریشان ہے تو اس کی پریشانی دوسرے کو بھی. ٹھیک ہے, ایک اور لائف کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم, کون اور کہاں سے شامل گفتگو ہیں؟ ارے وعلیکم السلام, میں فردوس بات کر رہی ہوں. جی فردوس, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی مجھے مفتیان کرام سے یہ پوچھنا تھا, جیسے وسوسے آتے ہیں الٹے سیدھے غلط, جیسے ہمارے نبی ان کے سب کے بارے میں, اور پھر دوبارہ فیل کرتا ہے نہیں یہ ایسا نہیں ہے, تو وہ کہ اس کی ایمان پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر بچہ کسی کا پہلے شوہر سے اگر فوت ہو جائے تو وہ جیسے جنت کے اندر ماں باپ کے لیے ذریعہ بنتا ہے, تو وہ جیسے پہلے شوہر کو جیسے بولتے ہیں نا ماں باپ کے لیے جنت میں جائیں گے, تو وہ پہلے شوہر کے ساتھ جائیں گے, یا جب شادی دوسری ہو جاتی تو وہ دوسرے شوہر کے ساتھ جنت میں جائیں گے ماں باپ؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. دونوں سوالوں کے جواب آپ کے لیے پہلے تو ایک خاتون نے سوال یہ کیا کہ وسوسہ جیسے آ جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلق, یا ایسا کہ آیا اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے, تو اس وسوسے سے کہیں ہمارا ایمان تو متاثر نہیں ہوتا؟ پہلا سوال ان کا یہ تھا, پھر دوسرے کی بھی جواب. بات یہ ہے کہ آدمی کو وسوسے آتے ہیں بڑی بڑی شخصیات کے بارے میں. جی, یہ وسوسے بنیادی طور پہ جسمانی کمزوری کی وجہ سے آتے ہیں. جب اعصابی کمزوری لائق ہوتی ہے تو بڑی بڑی شخصیات کے بارے میں جو ہے نا آدمی کو مختلف قسم کے وسوسے لائق ہوتے ہیں. تو اگر جسمانی طور پہ آدمی درست ہو تو اس کو یہ وسوسے لائق نہیں ہوتے. ایمان تو متاثر نہیں ہوتا اگر کوئی خیال آ جائے. یہ بات بھی عرض کرتا ہوں, اس کا بھی جواب دیتا ہوں کہ اب چونکہ وہ معذور ہوتا ہے وسوسے کے بارے میں کہ اس کے اپنے اختیار سے نہیں ہوتا, بے اختیاری کے طور پہ ہوتا ہے, تو اگر یہ بے اختیاری کے طور پہ ہوتا ہے تو پھر اس کو کوئی وہ نہیں ہے جو ہے. اچھا, موت پہ ہم بات کریں, قبر کے عذاب پر بھی بات کر دیتے ہیں کہ قبر میں جب جسم کو اتار دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب قبر میں بھی آپ سے سوال ہوں گے اور اس کے بعد جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس کو اس حساب سے ٹریٹ کیا جائے گا. تو مفتی صاحب, اگر سزا اور جزا کا تعین یا سزا مل رہی ہے کسی کو, یا کسی قبر کو شادہ ہے, روشن ہے, تو پھر آخرت تک وہ اسی صورتحال میں رہے گا, یا وہ سچویشن وہ اس وقت ہولڈ پر ہوتا ہے, سارا معاملہ آخرت میں ہوگا؟ اگر کوئی شخص آخرت کے بہت قریب وقت میں مرتا ہے تو اس نے جو قبر میں وقت گزارا ہے وہ تو بہت قلیل ہے, اور ایک شخص جو کہ ابھی فوت ہو گیا اور آخرت بہت سالوں یا بہت برسوں کے بعد ہے, یہ پتہ نہیں کب آئے گی, لیکن اس کا وہ پیریڈ ڈیوریشن بہت زیادہ ہے, تو پھر دونوں کے معاملات میں تو بہت ڈفرنس ہوگا. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ عذاب قبر کی. جی, قرآن حکیم فرقان حمید میں فرعون اور آل فرعون کے بارے میں ہے کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, کہ ان کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو. کب؟ ان کے مرنے کے بعد کہا گیا ہے. پھر قرآن حکیم نے یہ بات بھی کہی ہے کہ النار یوردون علیہا غدوا وعشیا, کہ آگ جو ہے ان کے اوپر صبح و شام پیش کی جاتی ہے. مطلب کیا ہوا کہ آگ کا عذاب ان کو صبح و شام دیا جاتا ہے. تو یہ عذاب قبر تو ہوگا, عذاب قبر حق ہے اور یہ ہوگا, لیکن یہ جو گناہگار لوگ ہوں گے یہ ان کو ہوگا, اور جو نیکوکار ہوں گے ان کو جو ہے نا عذاب قبر نہیں ہوگا. ان کے بارے میں پہلے جو ہے نا وضاحت کر چکا ہوں. صحیح, بالکل. تو اب جو نیکوکار لوگ ہیں, جو اچھے لوگ ہیں, ان کی زندگی برزخی وہ اور قسم کی ہوگی, اور جو یہ لوگ ہیں گناہگار لوگ ہیں, نافرمان لوگ ہیں,
اللہ جل جلالہ کے جو ہے نا نافرمان ہے، جی نافرمان ہے، تو وہ ان کو عذاب قبر ہوگا. صحیح. اور عذاب قبر کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بے شمار حدیث ہیں. ان حدیث کے مطابق جو ہے نا یہ فیصلہ ہے کہ عذاب قبر ہوگا. میں نے پہلے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ قبر کے جتنے معاملات ہیں ان سب میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کا اعتبار ہے جو انہوں نے فرمایا. اس کے ماں سوا میرا آپ کا یا ہم سے پہلے لوگ جو گزرے ہیں ان میں سے کسی کا کوئی جو ہے نا اعتبار نہیں ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے عذاب قبر کا فرمایا ہے تو عذاب قبر ہوگا. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ ایک آدمی ابھی مر رہا ہے یا 1000 سال پہلے یا 10,000 سال پہلے مر گیا ہے، اور ایک وہ آدمی ہے کہ جو یعنی قرب قیامت کے وقت یعنی قیامت کے بالکل قریب جو ہے وہ ہوگا، تو اس کو بھی عذاب قبر ہے، اس کو بھی عذاب قبر ہے. تو عذاب قبر اس کو اپنے اعمال کے مطابق ہو رہا ہے اور اس کو اپنے اعمال کے مطابق ہو رہا ہے. تو اب یہ جو وقت ہے دنیا کے حساب سے آپ حساب لگا کے تو اس کو تقسیم کر رہی ہیں کہ ادھر زیادہ ہو گیا اور ادھر کم وقت ہے تو زیادہ اس کا عذاب بھی لمبا ہے اور اس کا عذاب چھوٹا ہے. تو یہ بات نہیں ہے کیونکہ وہ جو برزخ کا نظام ہے اس میں یہ چیزیں موجود نہیں ہے. یہ آپ والا وقت، یہ دنیا والا وقت جو ہے یہ ادھر ہی رہ جاتا ہے، آگے کا وقت وہاں سے تم دوسرا ہے. ٹھیک ہے، وقت تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن ٹھیک ہے، گفتگو اس پر یہ بھی ہے کہ اگر عذاب اس شخص کو ہو رہا ہے قبر کے اندر، ٹھیک ہے وہ وقت تبدیل ہو جاتا ہے، اور اگر سے عذاب ہو رہا ہے کسی شخص کو قبر کے اندر، تو اگر وہ عذاب اور وہ سزا بھگت چکا ہے یا اس نے وہ پوری کر لی ہے تو پھر آخرت میں کیا اسے دوبارہ سزا ہوتی ہے، کیا اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے وقفے کے بعد. رمضان عشق ہے میں ہمارے ساتھ رہیے. رمضان عشق میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. سحری کی تیاریاں گھروں میں ہو رہی ہے، سحری کی جا رہی ہے اور ہم بھی بھرپور طریقے سے یہاں پر سحری کر رہے تھے. ایک بار پھر اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں جو ہم بات کر رہے تھے موت پر اور قبر کے عذاب پر ہم نے بات کی. روح کا جو رشتہ ہے وہ جسم سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ الگ ہو جاتی ہے. اچھا سوال آیا تھا کیونکہ کالر ہمارے ساتھ تھے، بریک میں انہوں نے پوچھا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اور بہت سارے بار اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ روح جو ہے وہ بار بار آتی ہے، جیسے مرنے کے بعد 10 دن تک کہتے ہیں کہ چراغ جلا کر رکھنا چاہیے اور ان کے نام کا کھانا کھلاتے ہیں لوگ کہ جو شخص جدا ہو گیا ہے، جو شخص رخصت اختیار کر گیا. تو کیا واقعی روح آتی ہے اس گھر میں، روح ملاقات؟ خواب میں کوئی دیکھ لیتے تو کہتے ہیں جناب گھر میں وہ شخص موجود تھا یا وہ آیا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ دیکھیں جہاں تک کھانا کھلانے کا تعلق ہے تو ہر مسلمان کو اپنے اسلاف کے بارے میں کھانا کھلاتے رہنا چاہیے. صحیح ہے، تاکہ اس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے. اب رہ گیا مسئلہ کہ روح کا آنا، تو روح تو اپنی جگہ پہ جو اس کا مقام ہے وہ اس پہ قائم رہتی ہے، لیکن وہ جو میت ہوتا ہے اس کا اپنے گھر سے یا اپنے لوگوں سے ایک تعلق رہتا ہے اور وہ تعلق غیر مری ہوتا ہے، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا اور اس طریقے سے غیر محسوس انداز میں وہ تعلق قائم رہتا ہے اور اپنے لوگوں کی نیک و بد کی خبریں بھی ان کو پہنچتی رہتی ہیں. کوئی نئی میت جو ہے نا وہ قبرستان میں آتی ہے تو وہ اس سے بھی پوچھتے ہیں پرانے والے کہ فلاں کا کیا حال تھا، فلاں کی کیا صورت ہے، جن کو جانتے ہوتے ہیں. تو یہ یہاں تک جو ہے نا یہ باتیں ساری جو ہے نا یہ موجود ہیں. اب رہ گیا مسئلہ یہ ہے کہ روح کا آنا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ روح آتی ہو. خواب میں کسی آدمی کو اس حوالے سے کوئی نقشہ نظر آتا ہے تو وہ اس کو روح سے تعبیر کرتا ہے، تو یہ بات ہوتی ہے. باقی ایک تعلق کا جو مسئلہ ہے وہ باقی رہتا ہے. پھر میں ایک بات اور بھی آپ سے عرض کروں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ اکرام نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہمارا آپ کا رابطہ رہے گا کہ ان للہ ملائکۃ سیاحون فی الارض یبلغونی من امت السلام، کہ اللہ جل جلالہ نے فرشتے چھوڑ رکھے ہیں اور وہ جہاں کوئی شخص جو ہے نا وہ میرے اوپر درود بھیجے گا تو سلام بھیجے گا تو وہ اس کا سلام مجھ تک پہنچائیں گے. تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک تعلق جو ہے وہ اپنے لوگوں سے رہتا ہے. چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت ہے تو امت سے آپ کا گہرا تعلق ہے. تو آپ نے ایک اور حدیث میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب کوئی شخص مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اس کا اور اس کے والد کا نام لے کے مجھے بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ پیش کیا ہے. صحیح، ٹھیک. کہ والدین کی بات ہوئی، اولاد کی بات ہوئی، تو یہ بھی کہا جاتا ہے، ہم اپنے درستگی کے لیے پوچھ رہے ہیں
کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے جو بچے صرف پڑھ کر بخشتے ہیں وہ ان تک پہنچتا ہے، چاہے وہ کلام الہی ہو، قرآن پاک ہو، یا کوئی دعا ہو یا سورہ فاتحہ ہو، جو بھی چیز ہو. کیونکہ ہمارے یہاں ایک تو قرآن خوانی کا سلسلہ ہوتا ہے جہاں پر بیٹھ کر پڑھا جا رہا ہوتا ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے جب میت وہاں پر موجود ہوتی ہے، سورہ ملک پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو کیا صرف وہ بچے ہی جو پڑھتے ہیں، جو ان کی اولاد ہیں، ان کا پڑھاوا پہنچتا ہے، یا جو دوسرے لوگ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے؟ دیکھیں، جو آپ کا سوال ہے نا یہ بہت عموم رکھتا ہے اپنے اندر. جی. ثواب ہر قسم کا پہنچتا ہے، خصوصاً اولاد جو ہے نا جو نیکی بھی کرتی ہے تو ان نیکیوں میں جو ماں باپ کا حصہ ہوتا ہے وہ خود بخود ان کے حساب میں منتقل ہو جاتا ہے. کیونکہ بچے انہوں نے تربیت کی ہے، ان کو اچھا بنایا ہے، اور جب وہ کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا اجر جو ہے ان کے ماں باپ کا جو حصہ اس میں ہوتا ہے وہ ان کو ملتا ہے. اس کو آپ اسی طریقے سے سمجھیں کہ جس طریقے سے بچہ ماں باپ کی جائیداد کو پاتا ہے، جس طریقے سے ماں باپ بچے کی جائیداد کو پاتے ہیں، تو اس طریقے سے بچے کا جو عمل ہوتا ہے اس میں اس کا جو ماں باپ کا حصہ ہوتا ہے وہ ان کو ملتا ہے. اب رہ گیا مسئلہ یہ، قرآن حکیم میں آتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، بات لمبی ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ وہ نیک ماں باپ تھے تو ان کے وہ بچے جو تھے وہ چھوٹے رہ گئے تو وہ مر گئے، تو ان کی جو دیوار تھی اس کے نیچے خزانہ دفن تھا. تو اب وہ خزانے کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے ایک خاص طریقے سے جس کی قرآن حکیم میں وضاحت ہے. تو اب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی نیکی جو ہے وہ اولاد کو بھی کام آ رہی ہے، اور اولاد کی نیکی جو ہے وہ ماں باپ کو بھی کام آ رہی ہے. اب یہ تو رہ گیا اولاد کا مسئلہ کہ جب بھی جو بھی چیز وہ پڑھ کے بخشیں گے یا ان کی طرف سے صدقہ خیرات کریں گے، جو پڑھ کے بخشنا چاہتے ہیں وہ کریں. لیکن جن کو اللہ جل جلالہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو وہ اپنے والدین کی طرف سے صدقہ و خیرات جتنا کر سکتے ہیں، جتنی اللہ نے ان کو توفیق دی ہے وہ کریں. اب رہ گئے دوسرے لوگ جو ہیں تو وہ بھی جب کوئی ہدیہ ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے کسی بھی مومن و مسلمان کے، تو وہ اس کو ضرور اس کا ثواب پہنچے گا. جیسے اب ہم جو نا دعا کرتے ہیں تو اس دعا میں سب مسلمانوں کو شریک کرتے ہیں. کسی قبرستان میں جاتے ہیں تو جتنے قبرستان والے ہیں ان سب کے لیے ہم مجموعی دعا کرتے ہیں. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی ہے قبرستان میں جانے کے آداب ہیں کہ آپ ان کو السلام علیکم کہو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کچھ سمجھتے بوجھتے نہیں ہیں تو پھر ان کو السلام علیکم کا کیا جو نا مطلب ہے. اب آپ دیکھیں نا غزوہ بدر ہوا، کفار کی لاشیں اٹھا کے ایک جگہ جمع کر دی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کنارے پہ کھڑے ہو کے ان کو خطاب کرنے لگے کہ جو میں تم کو کہتا تھا کہ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں تم مانتے نہیں تھے اور یہ بت پرستی تم کرتے تھے، آج تم پر واضح ہو چکا ہوگا کہ جو میں کہتا تھا وہ حق تھا اور جو تم کہتے تھے وہ باطل تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے گزارش کی، یا رسول اللہ یہ تو مردے ہیں، یہ تو سنتے نہیں ہیں، تو آپ ان کو سنا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا اے عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے، کہ وہ اس نظام میں داخل ہو گئے برزخ کے جہاں سے وہ جواب نہیں دے سکتے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سنتے ہیں، تو مجموعی طور پہ مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نہیں سنتے ہیں سارے، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، اپنا اپنا درجہ ہے. تو جب بھی کوئی آدمی بھی مجموعی طور پہ مسلمانوں کو ہدیہ پیش کرے گا ثواب کا، ان تک پہنچے گا اور ثواب بھی ان کو ملے گا. اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. بریک لینے کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آئیں گے. رمضان عشق میں ہمارے ساتھ رہی. موت پر آج ہم بات کر رہے ہیں اور موت سے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں. میت کے والے گھر میں کہا جاتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ چولہا نہیں جلانا چاہیے. کیا کرا؟ چولہا جو ہے وہ نہیں جلانا چاہیے 3 دن سے زیادہ میت کے گھر میں. ہاں 3 دن تک نہیں جلانا چاہیے، اس کے بعد آپ جلائیں. وہ غم کا موقع ہوتا ہے تو جو گھر والے ہوتے ہیں تو وہ اس غم میں ہوتے ہیں، ان کو دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو جب دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی تو شریعت نے ان کو یہ رعایت دی ہے تاکہ ان کے پڑوسی یہ خدمت سر انجام دیں اور یہ جو ہے خود اس کام میں ہاتھ نہ لگائیں. تو لہٰذا یہ اخراجات جو کیے جاتے ہیں تو اس حساب سے کوئی کرتا ہے
لیکن اسلامی روح سے اس میں ممانعت نہیں ہے. جی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کر سکتا ہے نا، جیسے ایک پورا سسٹم ہوتا ہے، صحیح، تو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے یہاں بڑا سسٹم ہوتا ہے، لوگ آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، جا رہے ہیں، سسٹم ہے ان کا. تو ان کا تو مسئلہ اور ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، لوگ سارے ان کے موجود ہیں. لیکن ایک انفرادی طور پہ ایک گھر ہے تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا جو ہے. تو اس لیے جو اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں ان کو اس کام میں تعاون کرنا چاہیے، اور ان کو کم از کم 3 دن تک جو ہے یہ رعایت دینی چاہیے. اور یہ رعایت اچھا ایک کالر ہے، اچھا ایک بات اور آپ سے لائف کال لے لیتے ہیں. ایک بات اور ہے. السلام علیکم، کالر کہاں سے میرے ساتھ شامل ہے گفتگو ہے؟ جی میں حیدرآباد سے زینب بات کر رہی ہوں، مجھے مفتی صاحب سے بات کرنی ہے. جی زینب صاحبہ فرمائیے، سن رہے ہیں مفتی صاحب آپ کو. جی مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. زینب آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں، فرمائیے. مفتی صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جس سے ماتم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ میت کے اوپر بین کرنا، یا جو لوگ چیخ چیخ کر رو رہے ہوتے ہیں، ماتم کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر، اور میت دیکھیں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی گفتگو میں نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک پڑھی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا من حد الحدود ومن شق الجیوب فلیس منا، کہ آلام مصائب آدمی کے اوپر آتے رہتے ہیں تو اس وقت اس کو بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، نہایت تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور ایسے وقت میں جو ہے یہ کام کرنا یہ غلط ہے. اب جو عورتیں جو ہے نا جمع ہو جاتی ہیں اور میت کے اوپر بین کرتی ہیں تو یہ غیر مطلب مناسب طریقہ ہے، اور شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ عورتیں اس طریقے سے جمع ہو کے یہ کام کریں. پھر اور بھی کئی خرابیاں جو ہے نا وہ اس موقع پر لوگ کرتے ہیں. تو جو شریعت کے خلاف جتنی باتیں بھی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ قابل رد ہیں، اور ان کو رد کر دینا چاہیے. اور عورتیں جمع ہو کے بین کرتی ہیں، ایک دوسرے گلے لگتی ہیں، اور پھر اس میں بھی باری ہوتی ہے کہ اس کا بھائی فوت ہوا تھا اور میں گئی تھی اور بین کیے تھے اس کے گلے لگ کے، تو آج اس کی باری ہے کہ یہ میرے گلے لگے اور بین کرے. اس میں مقابلے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا بہت ہی غیر مناسب باتیں ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. رمضان عشق میں ہمارے ساتھ رہیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے باری تعالی، رمضان کا مہینہ ہے. اس مبارک مہینے میں سب مسلمانوں کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، والدین کا احترام اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے باری تعالیٰ سب مسلمانوں کی خطاؤں کو معاف فرما، اور رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. اے باری تعالیٰ جتنے لوگ جہاں پر بھی تیرے دین کی سربلندی کے کام میں لگے ہوئے ہیں ان کی فتح و نصرت عطا فرما. اے باری تعالیٰ ان پر اپنا کرم فرما، ان کو ہمت عطا فرما کہ وہ تیرے دین کو آگے بڑھاتے رہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. موت پر آج ہم بات کر رہے ہیں، اور گفتگو کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. بات ہو رہی تھی کہ رمضان مبارک میں جو لوگ ہم سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ، کیونکہ یہ بھی شہادت کا ایک رتبہ ہے، شہید ہوتے ہیں، تو دوزخ کے دروازے بند ہوتے ہیں، تو کیا وہ فوری طور پر جنت میں ان کو بھیجا جاتا ہے، یا ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ امت محمدیہ کو اللہ جل جلالہ نے بہت ساری مراعات سے سرفراز فرمائے. بے شک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ اکرام نے آپ سے گزارش کی، یا رسول اللہ، پرانے لوگوں کی تو عمریں زیادہ ہوتی تھی اور وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو ان کے مقابلے میں ہماری عمریں تو کم ہیں، تو لہٰذا کل قیامت کے روز ان کی عبادت زیادہ ہوگی تو ہماری کم ہوگی. بالکل. تو اب یہ ان کے اندر ایک احساس تھا، تو اللہ جل جلالہ نے ان کی ان التجاؤں کو قبول فرمایا، اور یہ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ رمضان مبارک پورا تو ہے ہی ہے، لیکن اس میں ایک رات ایسی ہے کہ وہ اس میں اگر آپ عبادت کریں گے تو گویا وہ 1000 مہینے کے برابر ہے. تو رمضان جو ہے یہ بھی ایسے ہی ہے، اس میں مراعات ہے. اب کوئی رمضان مبارک میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کو ایک رعایت ہے
کوئی جمعے کے دن فوت ہو جاتا ہے تو اس کو ایک رعایت ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی مدینہ منورہ میں یا موقع معظمہ میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایک رعایت ہے. تو یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے مراعات ہے. تو رمضان میں فوت ہونے والے شخص کو بھی اگر وہ نیک اور پارسا ہے تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے بہت ساری مراعات اس کو ملیں گی. اور اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کو رحمت خدا بانا میل ہوید، اللہ کی رحمت معاف کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے. تو کوئی بہانہ بنے، رمضان کا بہانہ بنے اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ اور وہ تو رب باری تعالیٰ جسے چاہے نواز دے. ایک لائف کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. کالر کہاں سے شامل ہے گفتگو ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے گفتگو کر رہی ہیں؟ میں امرین بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی امرین، کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ میں ابھی اس حوالے سے مولانا صاحب نے گفتگو بھی کری. میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ جب میت کی تدفین کی جلد یا بدیر اس سے متعلق کیا احکامات ہیں، اس کے بارے میں گائیڈنس کی جائے. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں جیسے ہم نے بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی شخص کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے ریلیٹو کا انتظار کیا جاتا ہے کہ ابھی انہوں نے چہرہ دیکھنا ہے، یا بہت دور سے یا باہر ملک سے کوئی تشریف لا رہے ہیں تو کتنے گھنٹے ان کو انتظار کرنا ہے، یا رات میں انتقال ہو گیا تو صبح تک یا دوپہر تک دور کے بعد تدفین کی جاتی ہے. بہت زیادہ کو ڈیلے کیا جاتا ہے کہ بھئی وہ اپنے پیاروں کی شکل دیکھ لیں. یا پھر ایسا بھی میرے دیکھنے میں آیا ہے، ہم لوگ اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے پیاروں کے ساتھ قبرستان میں دفن کرنا ہے، جبکہ وہ قبرستان دور ہے لیکن اپنے آبائی علاقے میں لے جا کر ہی ان کی تدفین کرنی ہے. تو کیا اس سے فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا کہ ان کے پیاروں کے ساتھ دفن کیا جائے تو کوئی فائدہ ہوگا؟ ٹھیک ہے. آپ کے سوالوں مطلب اس کو جلد ممکن بنانا چاہیے یا دیر سے بنانا چاہیے. اور اگر اس کے بارے میں بس ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس کے بارے میں جو بھی احکامات ہیں تو ان کو میرے نزدیک مطلب یہ میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ علماء اس کو بہت زیادہ بتائیں لوگوں کو، کیونکہ بعض لوگوں کے علم میں نہیں ہے. مساجد میں یا خطبات میں اس کو بہت زیادہ عام کیا جائے جو بھی اس کے بارے میں احکامات ہیں تاکہ لوگ اس کو صحیح طریقے سے فالو کریں. ٹھیک ہے. آپ کے سوال کا جواب لائیو لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. مفتی صاحب بات ہو رہی ہے کہ ایک تو جلدی دفنانے پر کہ جلد از جلد آیا دفنانا چاہیے، یا جو پیارے چہرہ دیکھنے کے لیے انتظار کرتے ہیں. بہت سارے لوگ باہر سے آ رہے ہوتے ہیں تو رات اگر میت ہوتے تو صبح تک بھی انتظار کروایا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں کیا جلد از جلد دفنانا چاہیے یا آپ روک سکتے ہیں میت؟ دیکھیں میت کی جو تدفین ہے وہ یہ ہے کہ جلد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ میت کا حق ہے. صحیح ہے. اور اس کا یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ اچھا ہے تو اس کو جو مراعات ملنے والی ہیں تاکہ بہت جلد ان تک پہنچ جائے. صحیح. اور اگر وہ میت جو ہے نا وہ برا ہے تو جلدی آپ کے کندھوں سے جو ہے نا اس کا بوجھ اترے اور وہ اپنے انجام کو پہنچے. ٹھیک ہے. لیکن بارکیف جو شریعت کا حکم ہے وہ یہی ہے کہ اس میں غیر معمولی تاخیر نہ کی جائے. جو عرف میں جو جتنی ہوتی ہے تاخیر اتنی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ایک آبائی قبرستان میں دفنانے کا لیکن اب مسائل یہ ہے کہ کچھ عزیز و اقارب ہوتے ہیں کہ وہ بیرون ملک ہوتے ہیں تو وہ آنا چاہتے ہیں، شرکت کرنا چاہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک آدمی جو ہے وہ مسافرت میں فوت ہو گیا ہے تو وہ اس کے جو وہاں پر اعزاء و اقربا ہوتے ہیں یا جو پیچھے ان کے وطن میں ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی مٹی میں آ جائے تو یہاں آ کے دفن ہو جائے. تو اس کا اجر اور ثواب سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. وہ وہاں دفن ہو یا وہاں دفن ہو اس کا کوئی اثر جو ہے نا وہ نہیں ہے. لیکن لوگ جو ہیں وہ اپنے حساب سے ان کی خواہشیں ہوتی ہیں. جیسے ولی ہوتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے تو وہ اس کے حساب سے ان کو پورا کیا جاتا ہے. ثواب کے لحاظ سے جہاں وہ فوت ہوا ہے تو وہیں اس کو دفن کر دیا جائے تو یہ سب سے بہتر بات ہے. اور اگر کوئی وطن واپس لینا چاہے تو لے جائے اور وہاں یہ سمجھے کہ میں دفن کروں گا تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا تو یہ تو ایسا نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر میت کو اچھے لوگوں کے پاس دفن کیا جائے تو اس سے اس کو رعایتیں ملتی رہتی ہیں، اس کو اجر ملتا رہتا ہے. کیونکہ وہ نیک لوگ جو ہیں جہاں پر وہ ان کی قبریں ہیں تو ان کو اللہ کی طرف سے ان پر رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں تو ساتھ ساتھ میں یہ لوگ جو ہیں ان پر بھی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. اچھا ایک اور ہمارے ہاں ہوتا ہے جب میت رکھی ہوئی ہوتی ہے. اچھا جی وقفہ لینے کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، سوال مجھے نہیں کرنے دیا جا رہا. سوال میں آگے کروں گی کہ میت اگر رکھی ہوئی ہے تو اسے منع کیا جاتا ہے کہ آپ اسے چھو نہیں سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو اس کے بارے میں کیا احکام ہے، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے اس وقفے کے بعد رمضان عشق میں.
ایک بار پھر اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. بات کر رہے ہیں موت کے اوپر, قبر کے عذاب پر ہم نے بات کی, عالم برزخ پر بات کی. ایک کالر تھی ہمارے ساتھ بریک میں اور انہوں نے سوال کیا کہ میری ماں ابھی کچھ ہی دن پہلے رخصت ہوئی ہیں اس دنیا سے اور میں انہیں بار بار پڑھ کر بخشتی ہوں لیکن مجھے صبر نہیں آ رہا. تو موت سے متعلق ایک تو صبر کی کیا اہمیت ہے, صبر کیسے آئے؟ بہت سارے لوگ بہت عرصے تک صبر نہیں کر پاتے ہیں. تو وہ ایک تو یہ سوال تھا, ایک اور بھی سوال تھا لیکن پہلے ہم اس کا جواب لے لیتے ہیں, اس کے بعد دوسرے سوال کا جواب دیں گے. علامہ صاحب, خواتین جا سکتی ہیں قبرستان؟ دیکھیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے زیارت قبور سے پہلے شروع میں لوگوں کو منع کیا تھا, خصوصاً عورتوں کو, کہ یہ صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کرتی تھی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا, اب میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں. تو جب اجازت ہو گئی تو اس میں عورتوں کو بھی اجازت ہے, مردوں کو بھی اجازت ہے, سارے زیارت قبور کر سکتے ہیں. صحیح. حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہر مہینے جو ہیں غزوہ احد کے شہداء ہیں جہاں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے, تو وہاں وہ حاضری دیتی تھی جو ہے. تو اس طریقے سے زیارت قبور عورتیں بھی کر سکتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ تحفظ ہونا چاہیے ناموس کا, اس کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے, اور اگر اپنے مردوں کے ساتھ وہاں پر جائیں تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. ٹھیک ہے. ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم, کون اور کہاں سے شامل ہے گفتگو؟ السلام علیکم, میں کائنات بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. وعلیکم السلام, کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ جی, میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جو ہماری وفات ہو جاتی ہے, جن کی دنیا سے چلے جاتے ہیں, وہ بعد میں بھی اگر خواب میں آ کر ہمیں کسی کو جیسے آ کر لے کے جاتے ہیں یا کسی کو کچھ دے کر جاتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب. دیکھیں, خواب جو ہے وہ جو آدمی کی ذات ہوتی ہے اس پر بھی موقوف ہوتا ہے. جی جی. کہ ایک خواب کی دو تعبیریں ہو سکتی ہیں. حضرت سیرین, ابن سیرین جو ہیں, ان کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اذان دے رہا ہوں. تو انہوں نے اس سے کہا کہ تو حج کرے گا. تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا آدمی آیا تو اس نے کہا جی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اذان دے رہا ہوں. تو انہوں نے اس سے کہا کہ عنقریب تیرے کان کاٹ دیے جائیں گے. اب کسی نے ان سے سوال کیا کہ خواب تو ایک ہی جیسا ہے تو تعبیر الگ الگ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تعبیر ان کے باطن کے حساب سے ہے کہ وہ پہلے والا آدمی جو ہے جس نے کہا میں اذان دے رہا ہوں وہ نیک اور پارسا آدمی ہے, تو اس کی تعبیر الگ ہے. اور یہ جو آدمی ہے یہ غلط آدمی ہے, تو اس نے جو ہے نا خواب سنائی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے کان کاٹے جائیں گے جو ہے نا. تو کان کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سماعت جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی جو ہے نا. تو اس طریقے سے تعبیرات جو ہے نا وہ ایک ہی خواب ہوتی ہے, مختلف آدمی دیکھتے ہیں تو تعبیرات جو ہے نا وہ مختلف ہوتی ہیں. اور یہ جو عام لوگ خواب دیکھتے رہتے ہیں, یہ عام قسم کے خواب ہوتے ہیں, تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی شریعت کا پہلو ہے کیا, کون سا ہے, تو اس کے حساب سے جو ہے نا وہ ایک بڑا ہی اہم سوال, اور وہ یہ کہ خودکشی جو لوگ کرتے ہیں وہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو روحیں ہیں وہ عالم برزخ تک نہیں پہنچتی اور وہ دنیا میں ہی موجود رہتی ہیں. تو کیا ہم میں ہی شامل ہوتی ہیں یا ان کے ساتھ دیگر معاملات جو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں؟ دیکھیں, ارواح کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے کہ الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها تلف وما تناکر منها اختلف. کہ وہ عالم ارواح میں جو روحوں کی قربت ہے تو وہ جب اس عالم میں آتے ہیں تو یہاں پر بھی ان کی قربت ہوتی ہے. جن کی قربت وہاں پر نہیں ہے تو ان کی قربت یہاں پر بھی نہیں ہوتی. قربت سے مراد, قربت کا مطلب یہ نزدیکی ہوتی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. اور پھر جن کی روح ہے وہاں آپس میں ملتی جلتی تھی, تو یہاں جب وہ آتے ہیں تو ان کے اشباح جو ہیں یعنی اجسام جو ہیں یہ بھی آپس میں قریب قریب رہتے ہیں, ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں, خیریت عافیت دریافت کرتے ہیں, کہ کوئی استفادہ کرتا ہے, کوئی فیض اٹھاتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے, یا ایک وہ اثر میں ہوتے ہیں. تو ایک اس حساب سے ارواح جو ہیں وہ ان کے حساب سے یہاں پر یہ نظام چلتا ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہنا کہ جو ہے نا روحیں آپس میں وہ کسی کی پابند ہوں تو وہ ایک نظام ہے, اس نظام کی پابند ہے. اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ یہ اسی عالم برزخ میں رہتی ہیں, تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ ارواح ایک وہ روح ہے
کہ جو روح حیوانی ہے صحیح. یہ تمام انسانوں میں وہ حیوانوں میں مشترک ہے. جتنے جاندار ہیں چاہے وہ درندے ہیں چرندے ہیں پرندے ہیں جتنے بھی ہیں وہ روح حیوانی جو ہے وہ سب میں مشترک ہے. لیکن ایک خاص روح جو ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے انسان میں پھونکی ہے تو وہ ایک اعزاز ہے, وہ انسان ہی کے لیے ہے, وہ دوسرے حیوانات کے لیے نہیں ہے. اور یہی وہ اعزاز ہے جو انسان کے پاس ہے اور جس کی وجہ سے اس کو اتنا مرتبہ ملا ہوا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, کہ ہم نے بنی آدم کو تمام مخلوق جو ہے اس پہ فضیلت عطا فرمائی ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ ایک جو ہے نا انسان کے لیے خاص ہے. تو وہ ارواح جو ہے جو حیوانی ہے ان کا حکم اور ہے, اور یہ روح جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان میں پھونکی ہے اس کا حکم الگ ہے. کیونکہ وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہو چکا ہے اور یقیناً ہم نے جو موضوع سے کے متعلق یہاں پر گفتگو کی آپ سب نے بھی اس سے استفادہ حاصل کیا ہوگا.